السلام علیکم ناظرین، موجود نالو آئے احمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احمد حسین۔ ناظرین، سندھ کے اندر سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ برسات اور اوپر سے دریا کا پانی، ان دونوں نے مل کر بہت تباہی مچائی ہے۔ لوگوں کے گھر ڈوب گئے اور بہت سارے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے اور بہت ساری اموات ہوئیں، مال مر گیا۔ یہ ساری تباہی سندھ کے اندر ہوئی ہے اور سندھ کے جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں، یہ اپنے لوگوں کی خیبر گیری کرنے سے بالکل لاپتہ ہیں۔ کچھ لندن میں ہیں تو کچھ اپنے بنگلوں میں، اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ سندھ کے ایک ایم پی اے نے کہا کہ یہ جو بارشیں ہوئی ہیں یہ سندھی لوگوں پر، یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو اس کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ جو بارشیں ہوئی، یہ تباہی ہوئی ہے، بالکل ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہوئی۔ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ وہ ہمارے اعمال یہ ہیں کہ ہم نے سراج دورانی جیسے لوگوں کو، آصف زرداری اور بلاول بھٹو جیسے لوگوں کو، اور ان کے جو بہت سارے ایم این ایز ہیں، ان کو ہم نے چنا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا برا عمل ہے جس کی ہمیں یہ سزا ملی ہے۔ اور اب جب ہم نے انہیں چن کے اوپر بٹھا دیا کرسیوں پر، اسے ایوان میں لا دیا، اب یہ ہمارے چنے ہوئے نمائندے ہیں۔ اب ہم نے ان کی تائید کی ہے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ اب یہ صادق اور امین کیا کرتے ہیں؟ یہ رات کی محفلوں میں لڑکیاں نچواتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی صادق اور امین ان کے ہاں شراب شہد بن جاتا ہے۔ یہی صادق و امین ہے جو زمین کی خاطر عورتیں پر گولی چلاتے ہیں، جو قرآن کریم کو کراس کر کے اس عورت کو لگتی ہے۔ یہ وہی صادق اور امین ہے جو دوسروں کو، عرب کے شہزادوں کو یہاں بلا کر انہیں لڑکیاں پیش کرتے ہیں اور انہیں شکار کرواتے ہیں اور ان کے لیے اپنے لوگوں کو مارتے ہیں۔ جی جناب، یہ وہی صادق امین ہیں جو ہمارے پیسوں سے لندن میں جا کر، امریکہ میں جا کر عیاشیاں کرتے ہیں اور گھر خریدتے ہیں، فلیٹس خریدتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ بھرتے ہیں۔ یہ وہی صادق اور امین ہیں جن کے پاس ویگو ہے، اس کے نوکر کے پاس ویگو ہے، اس کے بیٹے کے پاس ویگو ہے اور اس کی بیوی کے پاس ویگو ہے، لیکن جس نے اسے ووٹ دے کر اسمبلی میں بٹھایا وہ بیچارہ پیدل گھوم رہا ہے اور سڑکوں پر سو رہا ہے۔ اگر وہ مرتا ہے تو اس کے لیے ایمبولینس نہیں ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کے لیے دوائی نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ یہ وہی صادق اور امین ہم نے جنہیں بٹھایا ہے۔ یہ ہمارے اوپر جو عذاب ہے، بارشوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں اور سیلاب کی صورت میں، یہ انہی صادق اور امین جنہیں ہم نے صادق اور امین بنا کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، انہی کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بات ہے ہماری وفاقی حکومت کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت اور توفیق دے۔ بلوچستان کے اندر سیلاب نے، بارشوں نے تباہی مچا دی اور ہمارے جناب وزیر اعظم صاحب اس وقت بلوچستان آئے جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت آئے اور اعلان کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے لیے 10 لاکھ میں اعلان کرتا ہوں۔ جو لوگ مر گئے، اب 10 لاکھ اس کے کس کام کے؟ 10 لاکھ کا اعلان اس کے کس کام کا؟ یعنی یہ مرنے کا انتظار کرتے ہیں، یہ مریں تو میں جا کر وہاں 10 لاکھ دوں، اور یہ 10 لاکھ بھی اپنی جیب سے تھوڑی دیے، گورنمنٹ سے دیے، پاکستان کی گورنمنٹ سے، اور وہ بھی پتہ نہیں، یقینی بات نہیں کہ وہ اسے ملے یا نہ ملے، مگر یہ اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ جو لوگ مر گئے ان کے لیے 10 لاکھ کا بلوچستان میں اعلان کیا۔ اب وہ 10 لاکھ ان کے ورثہ کے کس کام کے؟ ان کا تو بندہ فوت ہو گیا۔ اور اسی طرح سندھ کے اندر بہت تباہی مچی، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب وفاقی حکومت سمیت غائب رہے۔ جیسے ہی بارشوں نے تھمنا شروع کیا، بارشیں ختم ہوئیں، اس وقت وزیر اعظم صاحب سندھ کے اندر سکھر میں پہنچ گئے کہ میں سندھ کی خبر گیری معلوم کروں کہ سندھ میں کتنی تباہی مچی ہے۔ جناب، اب آپ کے آنے کا یہاں کیا فائدہ؟ عوام ڈوب گیا، گھر ڈوب گئے، لوگ مر گئے، مال مویشی مر گیا، اب آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ اصل میں جو عذاب ہمارے اوپر ہے وہ ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہے۔ وہ اعمال یہی ہیں جو ہم نے انہیں بٹھایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو ہم بٹھاتے ہیں، پھر یہ شرابیں پیتے ہیں، پھر یہ زنا کرتے ہیں، پھر یہ غریبوں کا مال لوٹتے ہیں۔ ابھی سندھ کے اندر ہزاروں من گندم بارش کی وجہ سے بوریوں کے اندر ہی اگ گئی، بارش کی وجہ سے بوریوں کے اندر ہی ہزاروں من گندم خراب ہو گئی۔ تو اب وہ گندم کس کام کی؟ یہ قوم کی گندم تھی۔ قوم کو تو انہوں نے زندہ ہوتے ہوئے کچھ نہ دیا، لیکن جو ان کی گندم ہزاروں من انہوں نے جمع کر کے رکھی تھی سرکاری گوداموں کے اندر، وہ گندم خراب ہو گئی۔ قوم کو اتنا انہوں نے لوٹا، اور اس کے باوجود بھی جو $10 لاکھ امریکہ نے فنڈ دیا ہے سندھ حکومت کو برسات متاثرین کے لیے، وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کے جو سپورٹر ہیں، پیپلز پارٹی کے جو سپورٹر ہیں، صرف انہیں مل رہا ہے۔
جو سپورٹرز نہیں ہیں وہ بیچارے ایسے ہی پھر رہے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا، وہ بیچارے گلیوں میں دھکے کھا رہے ہیں، عورتیں ذلیل ہو رہی ہیں، ایک ایک تمبو کے لیے، ایک ایک خیمے کے لیے، ایک راشن کی بوری کے لیے وہ دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا، اور وہ صرف اور صرف اپنے کاؤنسلرز کو، اپنے چیئرمینس کو، جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو دے رہے ہیں، انہیں نواز رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سکھر میں آئے اور اس نے کہا کہ مجھے زرداری اور بلاول صاحب کا حکم ہے، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بھائی اگر آپ ہر کام زرداری اور بلاول صاحب کے حکم پر ہی کریں گے تو آپ ووٹ ان سے لینے جائیں، آپ ووٹ مانگنے کے لیے عوام کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ووٹ عوام سے مانگتے ہیں اور کام ان کے حکم پر کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھ کر کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے حکم کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے پیارے سندھیوں، اس درد کو بھلانا نہیں، اس درد کو یاد رکھنا تاکہ یہ درد تازہ رہے اور 2023 کے الیکشن میں وہی درد ہم انہیں دیں جو درد انہوں نے ہمیں دیا ہے۔ اب اپنے بھائی احمد حسین کو دیجیے اجازت، والسلام۔ کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستے ہیں، کبھی بادل برستے ہیں، کبھی آنکھیں برستی ہیں، اور میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، جب بھی آلے چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ آلے چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، جانے کس کی لگن، کس کی دل میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں، دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں، میرا ذوق کی نظر آزما لیجیے، کرو بجلی گرانا گرا لیجیے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں، ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟